نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان صرف کا آج اللہ رب العزت کے فضل سے چھٹا سبق ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے فعل ماضی معروف کے بارے میں پڑھا کہ فعل ماضی کی گردان فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، اور ان تمام صیغوں کا ترجمہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کی نشانیاں بھی دیکھ لیں کہ واحد مذکر غائب فعل کے آخر میں الف بڑھاؤ تو تثنیہ بن جاتا ہے، اور جمع کی نشانی ہے جمع مذکر غائب کے کہ آخر میں واو آتا ہے اور واو سے پہلے پیش ہوتا ہے۔ واحد مؤنث غائب کی نشانی یہ ہے کہ آخر میں تائے ساکن ہوتا ہے۔ فعالت تثنیہ مؤنث غائب کی نشانی یہ ہے کہ آخر میں تا الف بڑھتا ہے جیسے فعالتا، اور جمع مؤنث غائب کی نشانی یہ ہے کہ آخر میں نون لگتا ہے اور نون سے پہلے والے حرف پہ ساکن ہوتا ہے فعلنا۔ واحد مذکر حاضر کے شروع میں تا لگتا ہے اور تثنیہ مذکر حاضر کے شروع میں تما لگتا ہے اور جمع کے آخر میں تم لگتا ہے۔ تو یہ تمام صیغے آپ نے کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اگر آپ کو کل کے سبق کا ترجمہ یعنی گردان نہیں آتا تو آپ ہرگز آگے جانے کی کوشش مت کریں جب تک کہ وہ سبق آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ آپ آگے دیگر اسباق کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے، اس لیے برائے مہربانی اگر آپ نے اس سبق کو یاد نہیں کیا تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ آج کے سبق میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فعل ماضی میں جو عین کلمہ ہوتا ہے اس میں تینوں حرکتیں زبر زیر پیش آ سکتی ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پر یہ یہاں پہ فعلہ ہے، فا یہ فا کلمہ ہے، عین یہ عین کلمہ ہے، لام یہ لام کلمہ ہے۔ تو یہ جو درمیان میں عین کلمہ ہے اس کے اوپر تین حرکتیں آ سکتی ہیں، تینوں حرکتیں۔ فعلہ بھی آ سکتا ہے، فعل بھی، فعلہ، اور اسی طرح فعلہ، اور اسی طرح فعولہ۔ تینوں طرح سے یہ فعل ماضی کا جو عین کلمہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے فعلہ، فعلہ اور فعولہ، جیسے نصر، سمع اور کرما۔ عین پر زبر کی گردان تو آپ نے یاد کر لی، اب زیر کی گردانیں بھی آپ یاد کر لیں کہ جب عین کلمے پر زیر ہوگی تو گردان کیسے ہوگا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گردان آپ نے یاد کرنا ہے، گردان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جو مذکر حاضر ہے اس کی وہی نشانی ہے، جو مؤنث حاضر ہے اس کی وہ نشانی ہے، نشانیاں وہی رہیں گی، صرف عین کلمے میں جو زبر زیر پیش کی جو تبدیلی ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ دیکھیں ذرا، پہلے عین کے زیر کے ساتھ دیکھیں، فعل، فعلا، فعلو، یہ تین ہو گئے۔ اس کے بعد فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے ایک سانس میں یاد کرنا ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات آپ یہاں یہ یاد رکھیں، ترجمہ بھی وہی رہے گا، ترجمے میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مثال فعلہ کا معنی کیا اس ایک مرد نے، اب ایک لفظ ہے مثال ضربہ، اس کا معنی ہے مارنا، تو اب ضربہ مارا اس ایک مرد نے۔ ایک لفظ ہے نصرہ، اس کا معنی مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب دیکھیں معنی میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہا ہے، صرف جو لفظ کا جو معنی ہوتا ہے معنی آ جاتا ہے، آگے صیغہ وہی ہے
کہ اس ایک مرد نے نصر کیا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں اس نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ترجمہ اور صیغے وہی ماضی مفتوح العین والے ہی ہوں گے، ترجمہ اور صیغے وہی رہیں گے، صرف زبر زیر پیش کی تبدیلی ہے۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ماضی مضموم العین کی گردان، یعنی عین کلمے میں زبر اور زیر کی گردان تو آپ نے پڑھ لی، اب یہاں عین کلمے میں اگر پیش ہو تو گردان کیسے ہوگی اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کا گردان آج ابھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ فعول 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 فعولت فعولتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا۔ تو یہ ٹوٹل آپ کے سامنے تینوں طرح کے گردانے آ گئے۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ ماضی کے جو فعل ماضی معروف ہے اس کے عین کلمے میں جس طرح زبر آتا ہے اسی طرح زیر بھی آ جاتا ہے اور اسی طرح پیش بھی آ جاتا ہے، اور زبر والی گردان آپ نے کل پڑھ لی، زیر والی اور پیش والی گردان ابھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو ان گردانوں کو آپ نے بالکل سورہ اخلاص کی طرح، سورہ فاتحہ کی طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ ترجمہ اور صیغے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، صیغوں کی نشانیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ابھی آپ کے سامنے کچھ مثالیں اور کچھ مشق پیش کی جاتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ کو جو ہے مشق کرائی جائے گی تاکہ پچھلے سبق آپ کے پکے ہو جائیں۔ عین کلمے کی حرکت کا خیال رکھ کر نیچے لکھے ہوئے فعلوں کی گردانیں اور گردانیں ترجمے کے ساتھ کریں، گردانیں بھی کریں، ترجمے بھی کریں، اور اس میں دیکھیں کہ عین کلمے میں اس میں زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تاکہ جس طرح آپ نے پڑھا ہے اسی حساب سے آپ اس کا یعنی گردان کریں۔ پہلا لفظ ہے نصرہ، نصرہ دیکھ رہے ہیں، نصرہ کا معنی ہے کہ مدد کی اس ایک مرد نے۔ یہاں اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے تو عین کلمہ جو ہے وہ صاد ہے، نصرہ بروزن فعلا، یعنی اس نصرہ کو جو ہے ہم تولتے ہیں عربی میں، جس طرح اردو میں اپنے یہاں کاروبار میں بیچتے خریدتے وقت تولتے ہیں، تو اس طرح عربی میں الفاظوں کو تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے اس کا، اور اس وزن کے طور پر جہاں ہم کلو کے پتھر اور وہ رکھتے ہیں تو عربی میں اس کی جگہ فا اور عین لام کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں نصرہ کا جو وزن ہے وہ ہے فعلا۔ یہاں عین کلمہ جو صاد ہے، جو کہ عین کلمے کے مقابلے میں اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اس پر زبر ہے۔ اب اس کی گردان کیسے کریں گے دیکھیں آپ، نصرہ نصرا نصرو، دیکھیں ہم نے کہا تھا نا جب مذکر غائب کی نشانی ہے کہ آخر میں واو آئے گا۔ نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا۔ نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، نصرہ مدد کی ان دو مردوں نے، نصرو مدد کی ان سب مردوں نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آخر تک نصرتو میں نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی۔ تو اس طرح اس کی اچھی طرح آپ مشق کریں اور اس کو لکھیں کاپی میں اور یاد کریں۔ فتح اس کا معنی ہے کھولا اس ایک مرد نے۔ تو اب اس کی گردان پڑھیں، فتح فتح فتحو فتحت فتحت فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحت فتحنا۔ اور اسی طرح تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے ضربہ، ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ اب دوسری ہے فعیلہ کی مثالیں، یعنی عین کلمے میں اگر زیر ہو تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ انہی مثالوں کو سامنے رکھ کر جس طرح آپ نے اوپر گردان کیا ہے اسی طرح گردان کریں۔ سمع دیکھیں یہاں عین کلمہ میم جو ہے نا اس کے نیچے زیر ہے، اب اس کی گردان کیسے کریں گے آپ؟ سمع سمع سمعوا سمعت سمعت سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعت سمعتما سمعتن سمعت سمعنا۔ شرب شرب شربو شربت شربتا شربنا شربت شربتما شربتم شربتی شربتما شربتن شربت شربنا۔
علم علم علموا علمت علمتا علمنا علمت علمتما علمتم علمت علمتما علمتن علمت علمنا۔ اب یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے ماضی کے گردان میں ٹوٹل 14 سیغے ہوتے ہیں، تو جب آپ 14 نصرہ کے سیغے یاد کرتے ہیں تو آپ کو عربی کے 14 معنی اور 14 الفاظ کے ترجمہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح 14 الفاظ جو ہے وہ فتح کے آ گئے، 14 الفاظ نصرہ کے آ گئے، تو اس طرح ٹوٹل اسی طرح آپ مشق کریں گے تو تقریباً 42 الفاظ کا ترجمہ آپ کو صرف اس ایک لائن کے 3 الفاظ سے آئے گا۔ اسی طرح 42 الفاظ کا ترجمہ یہ دوسری پٹی کے جو 3 لفظ ہیں ان سے آئے گا۔ اب تیسری ہے وہ ہے فعولا، عین کلمے میں جب پیش ہو تو اس کی مثالیں کیسی ہوں گی؟ جیسے کروما، کروما بزرگ ہوا وہ ایک مرد، کروما کروما، کرومو، کرومت کرومتا، کرومنا، کرمت کرمتما، کرمتم، کرمتی کرمتما، کرمتن، کرمتو کرمنا، ٹھیک ہے۔ کثورا زیادہ ہوا، ٹھیک ہے۔ کثورا کثورا، کثورو، کثورت کثورتا، کثورنا، کثورتا کثورتما، کثورتم، کثورتی کثورتما، کثورتن، کثورتو کثورنا۔ قربا قربا، قربو، قربت قربتا، قربنا، قربتا قربتما، قربتم، قربتی قربتما، قربتن، قربتو قربنا۔ تو یہ آپ کے سامنے آج کا جو سبق ہے الحمدللہ وہ تفصیل سے آگے ہیں، اور یہ بھی ماضی کے ہی بارے میں تھا، ماضی مثبت معروف کے بارے میں تھا جو آپ نے کل پڑھا تھا۔ تو کل کا سبق بھی اور آج کا سبق بھی دونوں کو ملا کر آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، ہر گردان یاد کرنا ہے اور ہر صیغے کی نشانی کو یاد کرنی ہے، اور اس کے معنی کو آپ نے اچھی طرح سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔